اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مستنصر الحسن ہے اور آپ میرا یوٹیوب کا چینل دیکھ رہے ہیں۔ بچوں، آج ہم لوگ ایک نئی سیریز شروع کرنے والے ہیں جو ہے ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ کی۔ تو اس پوری سیریز میں ہم لوگوں نے ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ سیکھنے ہیں اور امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کو سیکھ جائیں گے۔ اگر نہیں سمجھ آتی، کہیں پہ مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، آج کا جو لیکچر ہے یہ انٹروڈکشن ہے، بیسک کچھ باتیں بتانے کے حوالے سے ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ کے بارے میں، پھر ایک ایک کر کے ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو کنٹینیو کرتے جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشنز، یہ ہم کہاں پہ یوز کرتے ہیں یا ان کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں کچھ کسی حد تک میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے کسی بندے کو ایک بات کہی ہے، ٹھیک ہے، کچھ کام بتایا ہے، پھر وہی بندہ جب کسی تیسرے بندے کو بتا رہا ہے کہ میرے بارے میں کہ حسن نے، کہ مستنصر الحسن نے مجھے فلانی بات بتائی ہے۔ ابھی میں نے جو اس کو بتایا ہے یہ ڈائریکٹ سپیچ ہے، کچھ بھی بتایا ہے، پہلے سنتے جائیں، سمجھتے جائیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کچھ بھی اس کو بتایا ہے، وہی بات اگلے بندے کو جب بتائے گا تو ہو بہو وہی الفاظ میں نہیں کہے گا، ٹھیک ہے۔ مثال لے لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ ابو نے جو ہے نا میرے لیے شوز لائے ہیں، مثال سمجھے۔ ابو مجھے کہتے ہیں حسن میں آپ کے لیے شوز لایا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی میں یہی بات اپنی سسٹر کو یا اپنے دوسرے بھائی کو بتانا چاہتا ہوں تو میں کیا کہوں گا کہ علی بات سنیں، ابو نے جو ہے کل میرے لیے شوز لائے تھے، یا ابو میرے لیے شوز لایا ہے۔ تو الفاظ میں ان ابو کے کہنے اور میرے الفاظ میں فرق ہو گیا نا۔ تو جو مجھے ابو نے کہا ہے وہ ڈائریکٹ سپیچ ہے، اور میں جو وہی بات اگلے بندے کو منتقل کر رہا ہوں وہ کیا ہے، انڈائریکٹ سپیچ ہے۔ پھر اس میں بہت ساری باتیں ہیں، وہ ساری چیزیں کس طرح ہم لوگوں نے ان کے رولز ہیں، وہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ بات کی باتیں ہیں۔ پہلے صرف اس سمپل کنسیپٹ کو ہم سمجھ لیں کہ ڈائریکٹ کیا ہے اور انڈائریکٹ کیا ہے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بیٹا، ابھی اس میں اور کچھ باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں کہ میں یہ انٹروڈکشن لیکچر میں بتا دوں، پھر ہم ایسا کریں گے کہ ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے پہلے ڈسکس کر لیں گے۔ مثال کے طور پہ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ میں جو ٹینس کی تبدیلی آتی ہے وہ کس طرح آتی ہے، مطلب ٹینس کیسے چینج ہوں گے، ان کا ایک الگ سا ٹیبل بنا کے ویڈیو بنا کے آپ کا ڈسکس کر دوں گا۔ پھر اسی طرح کچھ چینجنگز ہوتی ہیں کہ جیسے ناؤ ہو گیا، دین میں، ٹمارو کس میں چینج ہوتا ہے، یہ جو ساری چینجنگز ہیں ان کا الگ ٹیبل بنا کے آپ سے ڈسکس کر دوں گا۔ اسی طرح پھر یہ انورٹڈ کاماز ہوتے ہیں، سنتے جائیں، آپ پہلی بار سن رہے ہیں میرے لیکچر کو تو آپ کے ذہن میں یہ باتیں سوال اٹھ رہی ہیں، انورٹڈ کاماز کیا ہوتا ہے، یہ وہ پہلے سن لیں، پوری سیریز جب آپ دیکھ لیں، پھر آپ کو نہ سمجھ آئے تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ تو انورٹڈ کاماز کو ہٹا کے ہم بعضوں کا دیٹ لگاتے ہیں، بعضوں کا کیا لگاتے ہیں، یہ کن کیسز میں کن سچویشن میں کیا لگانا ہے یہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو ان تمام چیزوں کو الگ الگ کر کے ڈسکس کریں گے، پھر ایک ایک چیز کو لے کے آگے چلیں گے۔ میں یہ کہوں گا کہ اس پوری جرنی میں ہم لوگوں نے کہاں تک جانا ہے اس کا میں اوور ویو جلدی سے آپ کو بتا دوں گا کہ ہم نے یہاں تک جانا ہے۔ بیچ میں ہمیں بہت سی چیزیں ہم مس بھی کریں گے، لیکن جب واپس آئیں گے دوبارہ واپسی میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اس سلسلے کو، تو امید ہے آپ نے جو چیزیں مس کی ہوں گی وہ پوری کر کے آپ آگے تک چلے جائیں گے۔ یہ میرے کہنے کا مطلب اس لیے ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کہاں تک جانا ہے، اس سے آپ کی امید بڑھتی رہے گی اور آپ اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ابھی ڈائریکٹ جو سپیچ ہوگی اس کا سٹرکچر کچھ اس طرح ہوگا، مطلب پہلے کچھ لکھا ہوگا، پھر کاما ہے، پھر انورٹڈ کاماز ہوں گے، یہ جو دو ہیں یہ ان کو انورٹڈ کاماز کہا جاتے ہیں۔ اس کے اندر وہ بات لکھی گئی ہوگی، مطلب جس بندے نے بات کی ہے نا اس کی بات اس میں لکھی گئی ہوگی، جس سے کہا ہے وہ باہر لکھا گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ایک بیسک چیز میں بتا کے پھر اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے ایک ایک کر کے
छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे कि आपको ज़्यादा थकावट भी महसूस ना हो और आपको समझ भी आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले इसमें लिखा हुआ है ना ही से, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर जो लिखा होता है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो लिखा होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो फिर इसके बाद हम लोग जब इसको डायरेक्ट फिक्र है, ये डायरेक्ट फिक्र है ना, इसको इनडायरेक्ट में तब्दील करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमर्स हट जाती हैं, इनकी जगह पे दैट लगता है, बाद कुछ और लगता है। वो किन कैटेगरी, किन सिचुएशन में क्या लगता है वो फिर अलग अलग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे इंडायरेक्ट बनाएंगे, सवाल वो जो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस का किस तरह बनाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस का किस तरह बनाएंगे। तो ये जितने भी हमारे पास हुक्मिया जुमले, दुआया जुमले और जितने भी इस किस्म के सेंटेंस हैं हमारे साथ, इनको किस तरह हम लोग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम तमाम टेबल्स को डिस्कस कर देंगे कि कौन से टेबल में हम लोगों ने क्या मतलब किस तरह हम लोगों ने टेंस की तब्दीली करनी है, किस तरह हम लोगों ने बाकी तब्दीलियाँ करनी है, वो डिस्कस करते रहेंगे। आखिरी बात ये मैं वैसे ही सरसरी आप सुन लें, वो ये है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आपको पता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, और थर्ड क्या है, वी यू दे, जो कि मौजूद नहीं है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है उसको हम लोग जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, अभी सुन लें, वो बाहर वाले सब्जेक्ट से तब्दील होता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो बाहर वाले ऑब्जेक्ट से तब्दील होता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है आप खुद से मी लगा सकते हैं। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन तब्दील नहीं होता। बस आपने जो सुन लिया है, अगर आपको किसी हद तक समझ आई है, इसको अपने जहन में सेव रखें। उम्मीद है आप इस सिलसिले के साथ अपना ताल्लुक़ ना तोड़िएगा, और जब एंड होगा तो आपको इंशाल्लाह डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।